شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے. تقویٰ کا معنی کیا؟ کہ انسان احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. آپ غور کریں، کتنے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ دلایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ متقی انسان ہے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک بھائی کو دوسرے پہ غصہ تھا. اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو دوسرے بھائی نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اگر ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یعنی ایک نے اشتعال دلایا مگر دوسرے نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی طرح کئی مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کے اندر شہوت ابھاری جاتی ہے، لیکن جو متقی انسان ہوتا ہے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے. قرآن مجید میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا جب آئی تو اس نے کہا قالت حیت لک، یعنی اس نے شہوت کو ابھارنے والی بات کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو تقوی اسے کہتے ہیں کہ غصے کا اشتعال دلائے کوئی تو بھی انسان اس پر صبر کر لے، اور کوئی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ماحول ہو، انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کر لے. یہ متقی بندے کی صفت ہوتی ہے. قارون جب نکلتا تھا تو اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑے خزانے تھے. دنیا دار لوگ جب اس کے خزانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی، یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا مال کے قارون کو ملا. لیکن جو اس وقت علماء تھے، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس کے پاس ہے. یہ تو دنیا کی چند ٹھیکری ہیں، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی لذتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں. تقوی کی صفت روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہ تقوی وہ نعمت ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے اللہ نے امت کو وصیت فرمائی. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی. وصیت کا معنی نصیحت، تم سے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ تم متقی بن جاؤ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ وصیت نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا اپنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور یہ تقوی ہمیں حاصل ہوگا روزہ کے رکھنے سے. چنانچہ فرض روزے تو بہت خوشی سے رکھیں، اس کے علاوہ بھی روزے ہیں. ہر مہینے